وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، پہلے بھی مسلمانوں کی ترقی کا معیار اور تمام بلاؤں اور مصیبتوں اور حوادثات سے بچنے کا علاج، جس میں چند چیزیں ہم ذکر کریں گے جو ہم مومن مسلمانوں کے لیے اجتماعی طور پر انشاءاللہ فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی۔ پہلی چیز یہ ذکر ہوئی تھی کہ ہر مومن مسلمان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی نیت کرے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح اور اپنے ساتھ خیرخواہی کی نیت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری حالت نہیں بدل سکتی۔ اور جب ہم اپنے اصلاح کی نیت کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک کیسے بنیں گے، ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کیسے بنیں گے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم کیسے سمجھیں گے اور اس پر کس طرح عمل کریں گے، اور ہماری اصلاح کیسے ہو جائے گی، اخلاقی طور پر بھی ہر لحاظ سے ہماری اصلاح ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ جب یہ نیت ہم کر لیں اپنے اصلاح کی، تو سب سے ضروری چیز اپنی اصلاح میں وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جب اپنی اصلاح کا ارادہ کر لیں تو اپنے اس اصلاح کے ارادے میں سب سے پہلے سر فہرست اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جو گناہ اتفاقاً صادر ہوئے ہیں یا اسی طرح جان بوجھ کر اس نے کیے ہیں، جیسے بھی ہوں ان پر فوراً توبہ اور استغفار ہونا چاہیے، اور آگے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور گناہوں کے اثرات کے متعلق ذکر ہو گیا تھا، پہلے بھی گناہ چھوڑنے کے متعلق کچھ بیان ہوا تھا، لیکن گناہوں کے اثرات کے متعلق ذکر ہوا کہ گناہ کرنے والا جو انسان ہے تو وہ صرف اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہا ہے، بلکہ تمام انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، جانوروں پر بھی ظلم کر رہا ہے، اور چرند پرند پر بھی ظلم کر رہا ہے۔
اور اسی طرح گناہ صرف بڑے گناہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ایاک محقرات الذنوب کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پورے اہتمام سے بچا کرو فإن لها من اللہ طالبا اس لیے کہ قیامت کے دن ان گناہوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ تو غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے گناہوں سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَذَرُوا چھوڑ دو ظاہر الاسم و باطنہ کھلا گناہ اور چھپا ہوا گناہ، اعلانیہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ جو گناہ کھلم کھلا کرتے ہو اس کو بھی چھوڑ دو اور جو چھپ کر تنہائیوں میں کرتے ہو اس کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون ان قریب وہ سزا پائیں گے ان گناہوں کے عوض جو انہوں نے کیے ہیں، ان گناہوں کی سزا وہ پائیں گے جو انہوں نے کیے ہیں۔ تو تمام گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ظاہری اور باطنی گناہوں کو۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر ہمیں اس سے بھی بڑھ کر کے ہم گناہ کرتے ہیں تو یا تو اپنے ذات کے لیے کرتے ہیں یا دوسروں کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر اپنی ذات کے لیے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی بڑا بیوقوف ہے، لیکن ایک اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے جو دوسروں کے لیے خود کو گناہ میں اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بناتا ہے، جسے سب سے بڑا جاہل کہا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ عرض کیا جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے میں فروخت کر دے۔ فرمایا اس سے بڑا جاہل ہے کوئی اور؟ اس سے بھی بڑا جاہل ہے کون؟ اخنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے لیے بیچ ڈالے۔ ایک تو یہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر ڈالے، اور اس سے بھی بڑا جاہل اور بڑا بیوقوف وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر ڈالے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے اصلاح کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری چیز وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص معصیت اور گناہ کے ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور دنیا داری کو اور دنیاوی مال اور دولت کا ارادہ رکھتے ہیں اور گناہ کے ذریعے سے ہم حاصل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے اور بھی دور فرما دیں گے، اور جو فقر اور فاقہ، ذلت اور رسوائی سے ہم ڈرتے ہیں تو اس کے قریب کر دیں گے ہمیں اللہ تعالی۔ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اسی طرح ہم عزت کو حاصل کرتے ہیں اور عزت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عزت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ اس کے گناہ کر کر کے ہم عزت کے امیدوار ہو جائیں اور اسی طرح لوگوں کی نظروں میں اچھے ہو جائیں تو یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، بلکہ عزت اور ذلت کا مدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے
اس کی تعریف کرنے والے، اس کی مذمت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جو شخص لوگوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، بلکہ اس کی تعریف کرنے والے، اس کی مذمت کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی حدیث میں ہے کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے جو اس کے ظلم اور اس کے قہر کی وجہ سے اور اس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اصل عزت تو دل سے ہونی چاہیے، اخلاص سے ہونی چاہیے۔ لہٰذا حقیقتاً مومن مسلمان کے لیے اصل عزت اللہ کے ہاں عزت وہی ہے جو اللہ کے ہاں ہو، اور دنیا داروں کے ہاں جو عزت اور ذلت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کچھ دنوں کے اور کچھ لمحے کی بات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل عزت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بن جائے۔ تو اسی وجہ سے اپنے اصلاح میں سب سے ضروری چیز وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم مومن مسلمانوں کو اپنے حالات میں تبدیلی لانے کے لیے اور اپنے حالات میں سدھار کے لیے باہمی تناصر اور تعاون ہونا چاہیے کہ ہم مومن مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کریں اور تعاون کا معاملہ کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں اور مدد کا معاملہ کریں۔ آج جو مومن مسلمان ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اگر وہ انفرادی طور پر ہے یا خانگی حوالے سے ہے یا معاشرتی حوالے سے ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مومن مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون چھوڑ دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے انجان ہو گئے ہیں۔ ان تمام مومن مسلمانوں کو ایک ایسا رشتہ ایک ہی جسم کی مانند قرار دیتا ہے جس کو اسلامی رشتہ کہتا ہے۔ اس رشتے کو ہم تمام مومن مسلمانوں نے بھلا دیا ہے، تمام مومن مسلمانوں نے۔ اسی وجہ سے ہر مومن مسلمان وہ ہر طرف معاشرے میں جو بھی مومن مسلمان ہیں جو کمزور ہیں تو وہ دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو اوپر اٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو ہاتھ دینے کے بجائے اور بھی ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی ان کے تیل میں جل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ مومن مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد اور نصرت کرو، علی البر والتقویٰ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور اسی طرح گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ بالکل حالت تبدیل ہو گئی ہے، بالکل معاملہ برعکس ہو گیا ہے کہ ہم ظلم اور اسی طرح جو گناہوں کے کام ہیں ان میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون کرنے میں ہم اپنی عار سمجھتے ہیں، ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ چھوڑو یہ کام ہمارے شایان شان نہیں ہے، ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں، بدماش لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو ہماری حالت ایسی بنی ہوئی ہے۔ جب حالات اور حالت ہماری ایسی بنی ہوئی ہوگی تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی؟ جس اسلامی رشتے میں تمام مومن مسلمانوں کو قرآن اور حدیث نے جوڑا ہوا ہے
ہم اس رشتے کو بار بار توڑ رہے ہیں، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد اور نصرت آئے گی؟ تو وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، وہ برائی اور ظلم اور اسی طرح گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کا معاملہ کرو ہر کسی کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور نصرت کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کا معاملہ کرو۔ جب احسان کا معاملہ کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ، تمام مومن مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی اور احسان کا معاملہ کریں گے تو لازمی بات ہے اگر تم گناہگار بھی ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاؤ گے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پسند فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن مسلمان وہ آپس میں بھائی ہیں۔ تمام مومن مسلمان، جتنے بھی مومن مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، یہ اسلامی رشتے میں تمام جڑے ہوئے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں، ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، یرحمہم الرحمن، تو وہ مہربان ذات ان پر رحم کرنے والی ذات ہوتی ہے۔ جو انتہائی رحم کرنے والی اور مہربانی کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتی ہے۔ ارحموا من فی الارض، سو تم رحم کرو جو کوئی زمین میں ہے، جو بھی زمین میں ہے ان پر رحم کرو، ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا مظاہرہ کرو، احسان کا مظاہرہ کرو۔ یرحمکم من فی السماء، وہ ذات تجھ پر رحم کرے گی جو آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مومن مسلمانوں کا تعاون اور تناصر، ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور ہمدردی، یہ جذبہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے معاشرے میں ایک مومن مسلمان درد اور تکلیف پر ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم مومن مسلمانوں کو بالکل اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم میں احساس نہیں ہے، ہم زمین والوں پر رحم نہیں کرتے ہیں، مدد اور نصرت نہیں کرتے ہیں، تو جو آسمانوں پہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کہاں سے ہم پر رحم فرمائیں گے؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد آئے گی؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے۔ جیسے خاندان کا فرد ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اور وہ اپنے تمام خاندان کی مجازن روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام خلق، تمام مخلوقات کی روزی اور ان کے لیے تمام چیزوں کا بندوبست اللہ تعالیٰ حقیقتاً فرماتے ہیں۔ ساری چیزوں کا انتظام کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس حوالے سے یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، سو تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اب ہم خود دیکھیں کہ ہم کتنا احسان کا معاملہ کرتے ہیں، کتنی نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائیں۔
ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خیر اور بہتری کے فیصلے آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مومن مسلمانوں میں جو مسلمانی کا مادہ ہونا چاہیے اور مسلمانی کا جذبہ ہونا چاہیے وہ بالکل کمزور اور ماند پڑ گیا ہے۔ ہماری ہمدردی اور اسی طرح ہماری بھلائی اور ہمارا جو آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا ہے، یہ بھی ایک لالچ کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک غرض کی بنیاد پر ہوتا ہے، ریاکاری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی نیکی اور بھلائیاں نہیں کرتا ہے۔ فقہا فرماتے استفت قلبک، ایک نیک عمل کر رہے ہو تو اپنا دل سب سے بڑا مفتی اور قاضی ہے، اس میں جھانک کر دیکھو کہ یہ کام میں ریاکاری کا کر رہا ہوں یا اس کے پس پردہ کوئی لالچ ہے یا غرض ہے، تمہارا دل خود تمہیں بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو احسان کا معاملہ چاہیے لیکن پورے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی لیے کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہر نیک اور صالح عمل کی قبولیت کے لیے، ہر نیک اور صالح عمل کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی وہ عمل قبول ہی نہیں ہوا، بلکہ بسا اوقات وقت برباد، پیسہ برباد اور گناہ لازم کا مصداق بن جاتا ہے وہ عمل۔ سب سے ضروری چیز ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم اگر دنیا جہاں کے نیک عمل کرتے رہیں، ہمدردی اور بھلائیاں کرتے رہیں، ان کو دنیا میں اس کا صلہ مل جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ سر فہرست ایمان ہونا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر اخلاص ہونا ضروری ہے اس عمل میں، محض صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اس لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، جب نیک اس میں آ جائے، بھلائی آ جائے، دین اور دینداری آ جائے، تو وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا، وہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور اسے کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے آپ کو بتا دیا، اپنے دل میں جان کر دیکھو بس۔ یہ تو ہے اخلاص کہ تو کسی کے ساتھ بھلائی کرے اور وہ تیرے ساتھ برائی کرے، تو احسان کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ تیرے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا، تو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو اپنا کیوں ہوا نیک عمل برباد نہیں کرے گا احسان جتلا کر۔ یہ احسان جتلانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ ہے، قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ احسان جتلائے گا، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے نیکی اور بھلائی کر کے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے کیا ہے، تیرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، تو نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا اس کا صلہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اور اوپر سے اگر تھوڑی سی ترش روئی اور تھوڑی سی بدی ظاہر ہو جائے تو ہم ساری نیکیاں برباد کر دیتے ہیں، احسان جتلانے لگ جاتے ہیں، یاد کرانے لگ جاتے ہیں، تو وہ اخلاص تو ختم ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ نیک عمل حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ نیک عمل ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، لیکن حضور علیہ السلام کے سنت طریقے سے ہٹ کر ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے طریقے سے ہٹ کر ہو، تب بھی وہ ناقبول ہے۔ صبح کا اللہ تعالیٰ کو حکم ہے 4 رکعت نماز ہے، ایک آدمی کہتے ہیں میں 20 رکعت پڑھتا ہوں، تو 4 کے بنسبت 20 زیادہ ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے کہ اس نے صبح کی نماز پڑھی، لوگ کہیں تو نے بیوقوفوں کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے 4 کا حکم دیا، تو نے 20 کہاں سے نکال ڈالی؟ تو یہ اپنی طرف سے ہو گیا، اپنی طرف سے زیادتی مت کرو اور نہ کمی کرو۔ اس نیک عمل میں حضور علیہ السلام کا سنت طریقہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے کس طریقے سے عمل کیا ہے۔ اب آ جاؤ، ہمارے معاشرے میں بھلائیاں بہت ہیں،
ہمدردیاں بہت ہے، تعاون اور تناصر بہت ہے، لیکن ایسی ہمدردیاں اور بلائیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہیں دیتی ہیں جس کے پس منظر، جس کے پش پر غرض ہو، لالچ ہو، ہاں، اور اسی طرح دوسرا غراض اس میں موجود ہو پس پردہ میں، یا اس میں ریاکاری ہو، یا وہ حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کے مطابق نہ ہو، تو یہ تو وقت برباد، گناہ لازم کا مصداق بن جاتا ہے، پیسہ برباد اور گناہ لازم کا مصداق بن جاتا ہے۔ تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اچھے فیصلے آئیں؟ ورنہ حب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور سب سے محبوب ترین شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی آتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم احسان اور بھلائی کر رہے ہیں تو پھر ہمارے یہ حالات کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس اپنے احسان اور بھلائی کو پرکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس میں خود غرضی نہ ہو، لالچ نہ ہو، اس میں حرص نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ جہاں ریاکاری، لالچ اور خود غرضی آ گئی ہے تو وہ نیک عمل اور احسان اور بھلائی ختم ہو جائے، ورنہ یہ کتنے عظیم الشان نیک اعمال ہیں۔ ہاں، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم اور ہمدردی کرنے والے، بھلائی کرنے والوں پر رحم کرنے والی ذات رحمان رحم کرتا ہے۔ ہم پر رحم کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم معاشرے میں ہمدردی اور بھلائیاں کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تکونوا امعۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تکونوا امعۃ، تم لوگ لوگوں کی دیکھی دکھائی کی طرح مت چلو، کہ لوگوں کی دیکھی دکھائی طرح وہ عمل کرنے لگ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تقولون، کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں ان احسن الناس احسننا، بس لوگ اچھائی اور بھلائی کریں گے ہم بھی اچھائی اور بھلائی کریں گے، تو اچھا کرے گا میں بھی اچھا کروں گا، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، تو زیادتی کر سے میں بھی زیادتی کر سے۔ ایسا مت کرو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن مسلمانوں کے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مومن مسلمان کی شان ایسی نہیں ہونی چاہیے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، بلکہ ان احسن ولکن بطنوا انفسکم، بلکہ اپنے دلوں کو اس بات پر مضبوط کر لو، اپنے دلوں کو اس بات پر مطمئن کر دو ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر لوگ نیکی اور بھلائی کریں گے، احسان کریں گے، ہم بھی نیکی اور بھلائی کریں گے، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اگر لوگ ظلم اور زیادتی کریں گے تو ہم ظلم نہیں کریں گے بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ احسان کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ساری دیکھی دکھائی لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے میں بھی اچھائی کرتا ہوں، وہ تھوڑی برائی کرتا ہے میں تھوڑی زیادہ کر دیتا ہوں، میرے گھر میں وہ آتا ہے میں اس کے گھر میں جاتا ہوں، بس عدلی بدلی بنی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ سارے دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ جب ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ اس طریقے سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہم پر رحم اور فضل آئے گا؟ یہ ہمارے موجودہ مسلمانوں کے موجودہ حالات جو پستی کی طرف جا رہے ہیں اور خدا کے قہر اور غضب میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے چھٹکارے کے لیے دوسرے نمبر پر چیز مسلمانوں کا آپس میں باہمی تعاون اور تناصر ہونا چاہیے، باہمی تعاون اور مدد اور ہمدردی ہونی چاہیے، اخلاص، خالص اخلاص کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور اخلاص میں نے آپ کو بتا دیا یہی ہے، جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر لے بس وہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو، یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، آگے سے وہ تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنے کیے ہوئے احسان کو کبھی بھی ظاہر مت کرنا، بلکہ کسی نے غلط نہیں کہا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، دریا میں ڈال دیے نیکی تو دریا میں نیکی اس لیے لوگ نہیں ڈالتا ہے
کہ پھر بعد میں اسے نکالو، بلکہ دریا میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اسے بھول جاؤ۔ جو چیز دریا میں گر گئی ہے تو اسے لوگ نہیں نکالتا ہے، اسے بھول جاتا ہے۔ نیکی کرو، بھلائی کرو، احسان کرو اور اسے دریا میں ڈال دو، بس وہ اپنے لیے آخرت کے لیے بنا رہے ہو، اخلاص کے بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ اگر کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کی طرف سے زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، کبھی بھی اسے یاد مت کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں احسان اور بھلائی کا معاملہ۔